ڈاکٹر صاحب، برگن اسٹاک معاہدے نے پاکستان کو ایک ایسی سفارتی پوزیشن پر کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم تہران کے راستے وسطی ایشیا اور روس تک رسائی پا سکتے ہیں۔ آپ ایک سابق وزیر خزانہ کی حیثیت سے ہماری وزارت تجارت اور ایف بی آر کا ڈھانچہ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اس جیو اکنامک شفٹ کو کیش کرنے کے لیے کوئی ادارہ جاتی صلاحیت موجود ہے یا ہم صرف بیانات تک محدود رہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا گیم چینجر دنیا کے لیے ایران امریکہ کی جنگ، اور اس کے بعد اب یہ ان کا ایم او یو ہوا ہے جس کے تحت امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات تقریباً نارملائز کرے گا، اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک قسم کا سینکشنز اور انٹرنیشنل اداروں سے باہر رکھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ امریکہ کی جو پریزنس ہے مڈل ایسٹ میں، جہاں ان کے بہت فوجی اڈے ہیں، ان کا بھی رہنا اب بڑا مشکل ہو گیا ہے اس خطے میں۔ سو پہلا تو جو سٹیپ ہے اس خطے کے ممالک کے لیے یہ ہے کہ آپس میں باہمی سیکیورٹی کی طرف وہ جائیں تاکہ باہر کی طاقتوں کو وہاں دخل اندازی کرنے سے روکا جا سکے۔ سو اگر امریکہ اور اسرائیل کا اثر یہاں ختم ہوتا ہے تو لوکل سیکیورٹی ارینجمنٹ میں پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ آلریڈی ان چیزوں پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ ایک قسم کی سیکیورٹی، کامن سیکیورٹی جو ہے اس ریجن کے لیے ہوگی، اور اس میں ایران بھی شامل ہوگا، یو اے ای بھی شامل ہوگا، کویت بھی ہوگا، بحرین بھی ہوگا، اور الٹیمیٹلی یہ خطہ جو ہے یہ اپنی دفاع خود کرے گا۔ تو نمبر 1 آبجیکٹو تو یہ ہے کہ کامن سیکیورٹی کی طرف جائیں۔ اب کامن سیکیورٹی کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو پھر کامن مفادات بھی ہونے بہت ضروری ہیں، اور اس میں اقتصادی مفادات بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں پاکستان کا ایک بہت کلیدی رول بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو جغرافی جو ہے، جغرافیہ ایسا ہے کہ وہ عربین سی اور مڈل ایسٹ کو چین اور سینٹرل ایشیا سے ملانے کا بہترین رستہ ہے، اور پاکستان نے جو میڈیشن رول ادا کیا ہے اس میں سیکیورٹی کے بعد اکنامک جو معاملہ ہے اس کو بھی طے کرنے کے لیے ہمیں پوری طریقے سے تیاری بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں وہ ٹیمز بھی بنانی چاہیے جو اس کو ممکن کرے کہ اقتصادی طور پہ بھی یہ خطہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے، اور اگر وہ اقتصادی طور پہ اکٹھا ہونے کو تیار ہے تو اس کا رول ماڈل ایک دنیا میں موجود ہے جو کہ آسیان ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ ویتنام کی جنگ کے بعد یہ ممالک، جس میں تھائی لینڈ بھی، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ انہوں نے سب نے مل کے ایک اقتصادی فریم ورک بنایا جس کے تحت وہ اب دنیا کی بہت بڑی اکنامک پاور بن چکے ہیں۔ سو نمبر 2 اکنامک جو فریم ورک ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹیمز ہونی چاہیے جو اس کام پہ لگ جائیں، اور نیگوشیشنز بھی ہوں، اور ساروں کو کنونس بھی کرنا ہے کہ بہترین طریقہ جو آگے چل کے آنا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی بھی کامن ہو اور اکانومی بھی کامن آبجیکٹیوز ہوں، اور ایک فری ٹریڈ، فری انویسٹمنٹ، ٹورزم، ٹریڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، کنیکٹیوٹی، یہ بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں، اکنامک اپرچونٹیز ہیں، اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح سے تیاری کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، اب امریکہ اور روس اور چین جو ہیں یہ سپر پاورز ہیں، اور امریکہ اگر سپر پاور کے طور پہ مڈل ایسٹ میں اب نہیں ٹھہر سکتا فوجی لحاظ سے، تو پھر چین اور روس بھی نہیں ٹھہر سکتے اس فوجی لحاظ سے، تو ہمیں اپنی سیکیورٹی خود کرنی پڑے گی۔ سو اس میں پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، جو بڑے ممالک ہیں، ایجپٹ، ان سب کو مل کے کام کرنا ہے، لیکن اس کا ہوم ورک نہیں ہے۔
جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ یہی کیا میں کہنا ہمارے چاہ رہی میں تھی کہ کیپیسٹی ہے، کرنا تو یہ چاہیے لیکن صلاحیت بھی موجود ہے کہ نہیں؟ صلاحیت تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ارادہ تو پہلے کریں نا. سب سے پہلے ایک ویژن چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور جیسے آپ نے نیوکلیر پاور بننے کا ایک گول لگایا تھا تو ہم نے کر لیا. دنیا میں 7 صرف ممالک ہیں جو ایسے کر سکیں. سو پاکستان بھی اگر چاہے کہ اس خطے کو اب سیکیورٹی، اکنامک، ٹریول، ٹریڈ، یہ ساری چیزوں کے لیے کھولنا ہے اور اس میں ایسے قانون بنانے ہیں اور راہداریاں بنانی ہیں کہ یہ خطہ جو ہے پیٹرو کیمیکلز کا بھی ہب بنے، یہ خطہ باقی چیزوں کا بھی انویسٹمنٹ آئے، یہاں پہ ماڈرنائزیشن آئے. کیونکہ دنیا میں ہم یہ ایریا سب سے پیچھے رہ چکا ہے، جی پاکستان خاص طور پہ سب سے پیچھے ہے. سو ہمارا تو انٹرسٹ بنتا ہے کہ اس کو تیزی سے آگے لے کے چلیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو اور اپنے اداروں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ سارا کام ہو سکے. لیکن اس کا کام امیڈیٹلی سٹارٹ کرنا پڑے گا. بالکل سو آئی صحیح. تھنک کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اگر یہاں سے جاتا ہے تو پیچھے انتشار نہیں ہونا چاہیے. انتشار کا جو ہے نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شیعہ سنی آپس میں جھڑپ پڑیں یا کوئی اور ملک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے. تو اس کے لیے ہمیں ایک سازگار ماحول بنانا پڑے گا اور اس کے لیے پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. بالکل صحیح، کیونکہ اب ہمارے پاس اسلام آباد میمورینڈم کے بعد امریکی پابندیوں کا تو وہ خوف ختم ہو چکا ہے جو ہماری معاشی خارجہ پالیسی کی پیروں کی زنجیر تھا. سر آپ کے خیال میں کیا اب پاکستان کو تہران کے ساتھ فوری طور پر ایک جامع آزادانہ تجارتی معاہدہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ابتدائی 3 معاشی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نیبرنگ کنٹریز ہیں اور اس میں بہت زیادہ بینیفٹ ہے کہ وہ میوچول ٹریڈ کریں، آپس کی راہداریاں ساری کھولیں اور مکمل آزادی کے ساتھ ایک قسم کا ہمیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایران کے ساتھ کرنا پڑے گا تاکہ اکنامک انٹیگریشن ہو سکے. اور ایران کے ساتھ کرنے کے بعد پورا سینٹرل ایشیا بھی پڑا ہے، مڈل ایسٹ بھی پڑا ہے، یہ ساروں کو اس میں شامل کرنا ہے. اور ایک ادارہ ہے جس کو ہم ECO سے جانتے ہیں، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، جس میں پاکستان، ٹرکی، ایران اور 5 جو ممالک ہیں سینٹرل ایشیا کے، اور افغانستان بھی اس کا ممبر ہے. تو اس کے تحت تو فری ٹریڈ ہونی چاہیے، اس کے تحت تو فری موومنٹ ہونی چاہیے. وہ تو تقریباً ایک خاکہ پیش کرتا ہے یورپین یونین سٹائل گورننس کا. سو آپ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بہت سے رستے کھل گئے ہیں اور ان رستوں کو وہ بڑے مشکل ہیں، ان میں رکاوٹیں بھی بڑی ہیں. تو ہمیں یہ ساری رکاوٹیں ختم کرنی پڑیں گی، کھولنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، پروٹوکولز بنانے پڑیں گے. آپ کو بہت سے طریقہ کار جو ہیں ٹریڈ کے، ٹریول کے، کنیکٹیوٹی کے، یہ سارے طے کرنے پڑیں گے. تو یہ خطہ پھر ابھرے گا، بہت بڑا ایک اکنامک ہب یہ خطہ بنے گا، اور یہ دنیا کا آخری خطہ ہے جو اکنامک ہب بنے گا. کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹ ایشیا میں آسیان بن چکا ہے. جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین بہت سپر پاور بن چکا ہے. یورپین یونین جو ہے اس میں اکنامک پاور خاصی ہے. روس جو ہے اس کے پاس کموڈیٹیز کی پوری ٹیکنالوجی اور چیزیں ہیں. تو ہمارا خطہ سینٹرل ایشیا، پاکستان اور ویسٹ ایشیا جس میں ایران آتا ہے، ٹرکی آتا ہے، اور پھر مڈل ایسٹ جس میں سعودی عربیہ، گلف کنٹریز آتی ہیں. تو یہ یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور تمام سوسائٹی کو، سول سوسائٹی ان ممالک میں اور پاکستان میں مل کے یہ ہموار کرنی پڑے گی ہمیں ڈائریکشن اس کام کو کرنے میں. اور اس میں 5-10 سال لگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ، لیکن پہلا قدم ڈائریکشن اٹھا ہماری لینا چاہیے. سمت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
وہ ٹائم تو بالکل ڈیفینیٹلی صحیح۔ لگے گا، اوور نائٹ تو سب کچھ نہیں ہوگا، اور یہ نئی اپرچونٹیز ہیں، لیکن آپ اس میں رکاوٹوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں سر۔ چین، روس، ایران اب ایک نئے علاقائی معاشی بلاک کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس ابھی بھی ایک رکاوٹ جو ہے وہ IMF کی کڑی شرائط ہے، اور دوسری طرف یہ نیا بلاک ہے۔ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق پاکستان IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اس نئے بلاک سے معاشی فوائد کیسے سمیٹ سکتا ہے؟ دیکھیں IMF کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، IMF کسی قسم کی آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ہمارے اندرونی حالات ہیں نا، ہمارے اندرونی نظام ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمارا اکنامک جو پرابلمز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری اکنامک مینجمنٹ اور گورننس ہے۔ تو ہمارے اب دیکھیں، اگر آپ نے کلیدی رول پلے کرنا ہے اپنے خطے میں تو آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو بالکل صحیح۔ سکتا کہ باقی دنیا کے لیے تو آپ بہت بڑے میڈیٹرز ہیں اور اپنے ملک میں انتشار ہے، دہشت گردی ہے بہت، ہمارے بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہے، KP میں دہشت گردی ہے، باقی ملک میں بھی کبھی کبھار یہ سر اٹھاتی ہے۔ تو یہ ہمیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ، اکنامک سسٹم کی گورننس ٹھیک کرنی ہے۔ ہم نے ایک بہت جدید ملک بننا ہے جس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہمارے پاس پختہ قسم کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب بالکل۔ ہمارے جو نظام ہے اس میں تو آلموسٹ ایک فیلئر ہے نا، ایک فیلئر اس طرح سے ہے کہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ہم آبادی ہیں، لیکن نہ ہمارا کوئی اکنامک اس کے مقابلے میں فریم ورک ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، فریم ورکس نہیں ہے ہمارے۔ ہم بھیک پہ رہتے ہیں۔ IMF پروگرام جو ہے وہ قرضوں کو مینج کرنے کے لیے ہے نا، صرف IMF کا اور کوئی رول نہیں ہے۔ وہ رول صرف یہ ہے کہ پاکستان پہ جو اتنے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے مینج کیا جائے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے۔